گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا. آج بات کریں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید سے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز مسترد کر دیے. عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ریفرنسز ناقابل سماعت ہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ. تحریک انصاف نے اسپیکر ایاز صادق کے استعفے کا مطالبہ کر دیا. ہیں کہ ایک ایسا اسپیکر جو بدنیتی پر اپنی اسپیکرشپ چلا رہا ہو اس کو اسمبلی میں رہنے کا کوئی حق نہیں. فوجی عدالتوں کا اونٹ کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ پاناما کیس کے فیصلے پر قیاس آرائیاں کیوں کی جا رہی ہیں؟ پوچھیں گے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دس شو. آج ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف اسپیکر ایاز صادق کے ریفرنسز مسترد کر دیے ہیں. الیکشن کمیشن نے ان ریفرنسز کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 2 سپٹمبر کو عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کے ریفرنسز الیکشن کمیشن کو بھجوائے تھے. تحریک انصاف نے اس فیصلے کو حق اور سچ کی فتح قرار دیا ہے. شیخ صاحب، الیکشن کمیشن نے آج اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے عمران خان اور جہانگیر ترین کے ریفرنسز مسترد کر دیے. اس فیصلے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا کردار غیر جانبدار نظر آ رہا ہے. دیکھیں چاہیے تو یہ تھا اسپیکر کو کہ وہ نواز شریف کا بھی ریفرنس ساتھ بھیجتا، اور آف کورس میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ ہے، اس کو خوش آئند سمجھا جائے اور اس کی خوش آمدید کی جائے اور اس کو ویلکم کیا جائے. صرف پاناما فیصلے کی پہلی قسط سمجھ سکتے ہیں ہم آج جو ڈیسیجن آیا اس کو؟ دیکھیں، پاناما لیگ بر صغیر کا بہت بڑا فیصلہ اور بہت بڑا کیس ہے. کوئی ڈسکوالیفائی ہو یا نہ ہو، قوم کوالیفائی ہونے جا رہی ہے. 1940 23 مارچ اور 2017 23 مارچ 2017 پاکستان کی تکمیل کا سال اور ترقی کا سال اور عوام کی کوالیفیکیشن کا سال شروع ہونے جا رہے ہیں. اور پاناما لیگ جو ہے وہ جو یہ امیج دے رہے ہیں کہ کوئی کلین چٹ مل رہی ہے، کوئی کلین چٹ نہیں مل رہی کسی کو، اور کوئی کلین چٹ نہیں ملے گی. اور انشاءاللہ تعالی عوام کوالیفائی ہوگی، سچ جیتے گا، کرپشن دم توڑے گی اور پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی فیصلہ ہوگا انہی 2 ہفتوں کے اندر. رائٹ سر. سپریم کورٹ پاناما کیس کا فیصلہ 24 فروری سے محفوظ ہے. وہاں پر کتنا وقت اور لگ سکتا ہے آپ کے خیال سے، اور ابھی تک کیوں نہیں آ سکا فیصلہ سامنے؟ دیکھیں، بہت بڑا کیس ہے، بہت بڑے ججز ہیں اور ڈائنامک ججز ہیں اور ویژنری ججز ہیں، فیوچرسٹ ججز ہیں، اور یہ 5 کے 5 ججز میں مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں. سو اس وقت میں جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہیں اور جس جگہ پہ وہ فیصلہ دکھ رہے ہیں، اس وقت پاکستان میں بے شک حسین حقانی آ جائے، بے شک کوئی اور آ جائے، کسی طرف قوم کی نظر نہیں ہے. پنڈی میں کروڑوں روپے کا جوا ہو رہا ہے کہ بچے گا یا نہیں بچے گا، ڈسکوالیفائی ہوگا یا نہیں ہوگا. اس پہ کروڑوں روپے کا جوا پنڈی میں ہو رہا ہے، باقی سارے پاکستان کا مجھے معلوم نہیں ہے. سر لیکن اندازاً آپ کا اگر اندازہ ہو کب تک فیصلہ آ سکتا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، 15 دن میں آ جائے گا. ڈان لیکس بھی آ جائے گا، یہ بھی آ جائے گا، اور جو حقانی نے نیا کٹا کھلا ہے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ منڈے کو ملٹری کورٹس پہ ووٹنگ بھی ہو جائے گی، منڈے یا ٹیوزڈے کو. رائٹ سر. حسین حقانی صاحب کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. I was going to come to that. آپ بہت زیادہ سٹیٹمنٹس دے چکے تھے جس وقت میمو گیٹ آیا تھا، اس وقت بھی اس حوالے میں بار بار بات بھی کرتے رہے. اس وقت کیوں حسین حقانی نے یہ آرٹیکل لکھا یا یہ بات کی؟ دیکھیں، وہ لوٹا ہے، گولڈن لوٹا ہے، تاریخی لوٹا ہے، اور جمعیت سے اس نے کیریئر شروع کیا. اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کا وہ صدر تھا، پھر اس نے اسلام آباد کی راہ لی کراچی سے، اور یہاں آ کے وہ نواز شریف صاحب کے چرنوں میں بیٹھا. نواز شریف صاحب کے چرنوں میں جو بے نظیر بھٹو کی مہم چلی، کردار کشی کی، اس کو اس نے ہیڈ کیا، اور پیٹر گیلبرتھ کے جتنے جعلی دستخط تھے اس نے کیے. میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور کروڑوں روپے کا اس کے پاس بجٹ تھا. اس وقت کروڑوں روپے بہت ہوتے تھے.
پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ راشد قریشی کی بیماری ہسپتال ملٹری ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوتا تھا تعزیتی بک لے کے نام لکھنے والوں کا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور کھانا بھی بنوا کے لاتا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ آصف زرداری کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس نے فوج کے خلاف ایک بہت بڑی میمو گیٹ کی کانسپریسی لانچ کی، اور ایبٹ آباد کمیشن میں بھی پیش ہوا۔ یہ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ نور خان کمیشن میں بھی میں پیش ہوا، اور جسٹس جاوید اقبال کے کمیشن میں بھی پیش ہوا۔ اس نے 15 سے 16 ہزار ویزے جاری کیے امریکن ایمبیسی پاکستان سے۔ دبئی سے جتنے کیے وہ میں نہیں نکال سکا، اور نرگس سیٹھی صاحبہ کی ڈاکومنٹیشن میں نے دی ہے کہ یہ فیصلہ سویلین، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، سویلین گورنمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر جب یہ آ گئے تو ان کو پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس کی ایک سیکیورٹی دی گئی، پریزیڈنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کے بعد ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں شفٹ کر دیا گیا، پھر ان کو پرائم منسٹر ہاؤس کی سیکیورٹی دے دی گئی۔ یہ میری سیاسی زندگی میں پہلا واقعہ تھا کہ غدار وطن کو ملک کے وزیر اعظم اور ملک کا گرین بک کے تحت، یہ بھی میں کہہ رہا ہوں، گرین بک کے تحت پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی بھی ملی اور پرائم منسٹر کی سیکیورٹی بھی ملی، اور پھر سب کو منہ چڑھا کے وہ چلا گیا۔ اور اب پھر اس نے ایک وار کیا ہے، آف کورس اس نے ٹرمپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ویسے تو اس یونیورسٹی کے لیے آلریڈی کام کر رہا ہے جو سرکاری اسی پارٹی کی ہے جو برسر اقتدار ہے، لیکن وہ کہاں جم مارنا چاہتا ہے یہ سرکاری گولڈن لوٹا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر امریکہ جانے میں پچھلے کئی سالوں سے پابندی ہے اور مجھے 2 دفعہ جہازوں سے اتارا گیا، ورنہ اگر کوئی پاکستانی یہ انٹرویو سنے گا تو وہ مجھے بتائے گا کہ بھئی اس یونیورسٹی سے یہ کہاں جم مارنا چاہتا ہے۔ اور ایسے وقت کا انتخاب کیا جب پیناما لیکس آ رہی ہے، ڈان لیکس پہ فوج کی بڑی زبردست ریزنٹمنٹ ہے، ملک شدید ترین افواہوں کی لپیٹ میں ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، ملک شدید ترین افواہوں کی لپیٹ میں ہے۔ ایسے عالم میں اس کا آرٹیکل آنا معنی رکھتا ہے۔ بیسیکلی وہ کور ایجنٹ ہے امریکنز کا، وہ کور ایجنٹ ہے، غدار ہیں، اور آج شکر ہے خورشید شاہ نے بھی کل کہا وہ غدار ہے، کاش یہ بات آصف زرداری کے منہ سے نکلتی۔ اور میں نے انہی دنوں یہ دیکھا ہے کہ آصف زرداری صاحب کی سلیکشن جو ہے وہ ریجیکشن میں جا رہی ہے، جو انہوں نے کام اپنے سلیکٹڈ لوگوں سے کیے یا کروائے وہ سلیکشن کی بجائے ریجیکشن پہ جا رہی ہے۔ سر، خورشید شاہ کا بیان یہ بڑا اہم تھا، مگر پیپلز پارٹی کا اوور آل سٹانس تو میچ نہیں کرا خورشید شاہ صاحب کی بات سے۔ کل پھر دوبارہ خورشید شاہ صاحب نے بات کچھ اور ڈائلوٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تحقیق یہ بھی ہونی چاہیے کہ اسامہ بن لادن سے کون ملتا تھا، اسامہ بن لادن کیسے تھا، اور یہ بات تو صحیح ہے، ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے اسامہ بن لادن کیسے آیا پاکستان میں۔ بات تو ٹھیک ہے، اس نے یہاں یہ بھی کہا کہ اسامہ بن لادن سے پیسے کون لیتا تھا۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ خورشید شاہ نے جو پہلا حصہ کہا وہ بھی سچ ہے، جو دوسرا حصہ کہا وہ بھی سچ ہے، اور اللہ خیر کرے خورشید شاہ سچ بولنا شروع ہو گیا ہے۔ اور خورشید شاہ نے اس اسمبلی میں پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سمجھداری آخری دور کی کیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، لیٹس دی ٹائم کم۔ ایبٹ آباد کمیشن بہت اہم تھا، آپ اس حوالے سے بار بار بات کرتے رہے، آپ گئے وہاں پر، کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل سکا آج تک اس کمیشن کی رپورٹ کیا ہے؟ کمیشن کی رپورٹ جو اس وقت مجھے شاہد اللہ بیگ صاحب تھے سیکٹری، وہ ہمارے اے سی تھے، بڑے اچھے دوست تھے، وہ اس کے سیکٹری تھے اس کمیشن کے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آصف زرداری اور جنرل کیانی اور حقانی کو پیش کیا جائے اس کمیشن کے آگے، پر یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اور یہ وہ بات ٹھیک کہتا ہے کہ یہ سارا ان دی اینڈ ریزگنیشن جو ہے اس نے فوج کی موجودگی میں دیا، اور یہ بات میں نے اس وقت سنی تھی، میرے پاس شہادت نہیں تھی، لیکن اس بات میں سچائی دکھائی دیتی ہے کہ جس وقت اس سے استعفیٰ طلب کیا گیا وہاں جنرل کیانی موجود تھے میری ایک اطلاع کے مطابق۔ اور اب اس کیس نے کیوں اتنا سر اٹھایا ہے، اور اس کی امریکن ڈپلومیسی کی اور جو ایک انڈین اور افغانستان صورتحال ہے اس میں اس کی کیا، اور فارن آفس لیٹا ہوا ہے فاطمی کا ابھی تک نہیں مجھے پتا، آپ اس کو فون تو کرو کہ بھائی یو ہیو اسٹیپ ڈاؤن اور ناٹ، میں اب تک کوئی کہتا ہوں کہ آپ ہی فری ہے اس کو ابھی فون کرو،
اسے کہو کہ بھئی تو مشیر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کہیں دکھائی دے، اگر نہیں ہے تو گھر جا. اور فارن آفس میں جو این جی اوز کے دفتر کھولے ہوئے ہیں آپ کی بیگم نے، وہ بھی ختم کرا تاکہ کافی پیسہ پتہ لگ جائے. اتنا لیٹا ہوا فارن آفس زندگی میں نہیں کبھی دیکھا جس کو یہی نہیں پتا کہ فارن آفس میں این جی او کو کتنا فنڈ مل رہا ہے. اور پاکستان کے سفارت خانے ان کی مسز کو جو ایم این اے بن گئی ہیں غلطی سے، چاپلوسی کی وجہ سے، اس خاندانی کی وجہ سے، کہ ان کو پیسے کتنے مل رہے ہیں، کتنے مل چکے ہیں، کس کس. اور یہ سارا کیس بھی این جی او کا ہے، سیو دی چلڈرن. یہ سارا پیسہ، یہ سارے ویزے اور سارا سی آئی اے کا نیٹ ورک انڈر دی سیو دی چلڈرن آیا ہوا. اور یہی وجہ کہ اس ملک میں پولیو جو ہے وہ اس ملک میں نظر کیا لگی، اس کا ستیہ ناش ہو گیا امریکن بے وقوفی کی وجہ سے. امریکن نے پولیو کو ایز اے ہتھیار استعمال کیا اور لوگوں نے اس کو بطور اسلام دشمنی لے لیا، مسلمان دشمنی لے لیا. اور یہی وجہ ہے کہ سیو دی چلڈرن کے انڈر بلین روپیز آئے اور 15 سے 16,000 امریکن آئے اس کے امبریلا کے نیچے، اور قوم کو بے وقوف بنائے گئے. اور جب سانپ نکل گیا تو اب ساری قوم لکیر پیٹ رہی ہے. یہ ملک کے وزیر اعظم بھی کوٹ پہن کے گئے، ٹائی لگا کے گئے سپریم کورٹ میں. پھر پیچھے کیوں ہو گئے؟ یہ آپ نواز شریف سے پوچھیں کہ وہ کون سی وجوہات تھی کہ آپ کیس سے پیچھے ہو گئے. سیو چلڈرن کے حوالے سے، فاطمی صاحب کے حوالے سے آئی لائک ٹو گیو اے ڈسکلیمر. شیخ رشید صاحب کی یہ رائے ہے جنہوں نے دی ہے. شیخ صاحب، کیا آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ فاطمی صاحب اب نہیں ہے مشیر؟ فیصلہ تو یہ ہو چکا ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. نواز شریف صاحب ان کو کتنی دیر اٹکائے رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے پرویز رشید کی پہلے خبر دی تھی. میری اطلاعات یہ ہیں کہ ڈان لیکس میں فاطمی بھی جو ہے سیکنڈ، کیا اس کی قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ فاطمی از آلسو ایکیوزڈ. اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے ہوا جو کچھ ہوا، پرویز رشید کے بعد سیکنڈ ٹارگٹ جو ہے وہ فاطمی ہے. اس لیے میں نے کہا آپ ری کنفرم کر لیں. آپ کی خبر کا وہ ضرور جواب دیں گے فون کا کہ بھئی یو آر آن سیٹ اور یو آر اسٹیپ ڈاؤن، یو ہیو اسٹیپ ڈاؤن اور یو آر آن سیٹ. سو یہ آپ فون کر کے پوچھ لیں. رائٹ. کمنگ بیک ٹو اسامہ بن لادن، اسامہ بن لادن کے حوالے سے حقائق کب تک آ سکتے ہیں؟ کیا کبھی آ بھی سکتے ہیں؟ امریکہ سے ہمارے تعلقات اس کے بعد سے ہی خراب تر ہوئے ہیں. اب ہمارے ایمبیسڈر اس وقت جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیویلین گورنمنٹ نے کیا، خود سے انہوں نے جو اس وقت فیصلے کیے فوج کو آن بورڈ لیے بغیر، اس کا نتیجے میں اسامہ بن لادن پکڑا گیا. تو پھر تو تعلقات بہتر ہو جانے چاہیے تھے امریکہ سے. ہاں جی، واشنگٹن اگر پوسٹ سیویلین گورنمنٹ نہیں پکڑوایا تھا. اگلے دن آصف زرداری کا تاریخی بیان چھپا تھا واشنگٹن پوسٹ میں، اگر میں اخبار کا نام ٹھیک لے رہا ہوں، کہ یہ ہماری ایفرٹ سے ہوا اور یہ ہماری ایفرٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. اور یقیناً میں اس میں کچھ لوگ جستجو کر رہے ہوں گے. یقیناً ایک وہ کرنل اقبال، اگر کرنل کا نام بھی چیک کر لیں، کافی عرصہ ہو گیا یہ، یا ریاض ہے، جو بھاگ گیا تھا رات کو، حاضر سروس کا ایک کرنل تھا فوج کا، اور شکیل کے ساتھ جو کرنل انوالو تھا وہ رات کو بھاگ گیا. اور اس میں میرا خیال ہے جنرل کیانی اور یہ سارے لوگوں سے بھی باز پرس ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیو دی چلڈرن، آف کورس سیو دی چلڈرن کو سارا پیسہ سی آئی اے نے دیا. اور آج سارے ملک میں جو پولیو کے قطروں پہ لوگوں کو اور عورتوں کو قتل کر رہے ہیں اور پولیس کو گولی مار رہے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ امریکن ڈوز ہے. اور جو انتہا پسند ہیں، جو اسلامی ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ اس کے خلاف ہوئے ہیں. اور امریکن پالیسی کو شرمندہ اور نادم ہونا چاہیے کہ ایک پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں لوگ اپاہج ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کو بطور سی آئی اے ایجنٹ کے طور پہ اور جاسوسی کے لیے انہوں نے ویپن استعمال کیا. اسامہ بن لادن کے حوالے سے کانسپریسی بھی بڑی آئی. جنرل کیانی نے خود جو جرنلسٹ کو بلایا تھا اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد، میں وہاں پر تھی، یہ انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کو ہی امریکن لے کے گئے ہیں. کیا آپ بھی کنفرم کریں گے اس بات کو؟ کیونکہ لوگ ابھی بھی نہیں مانتے اس بات، بہت سارے لوگ. دیکھیں، کیانی کی رپورٹ اتھینٹک ہونی چاہیے، کیونکہ رستے میں ان کسی انہی ہیلی کاپٹروں کو کہیں 8 کون سی جگہ تھی مانسیرے کے قریب، ہیلی کاپٹروں کو فیول بھی دیا گیا. اس نے کس نے انتظام کیا تھا؟ کب F-16 اڑنا چاہتے تھے ان کو اڑنے نہیں دیا گیا. F-16 نے کال کی، انہوں نے کہا لیٹ دیم گو، ان کو نہ گرایا جائے. سو F-16 والوں نے کال کو بھی، یہ ساری باتیں، میں سیاسی باتیں تو کر سکتی ہوں، یہ عسکری انفارمیشن یہ میرے پاس نہیں ہے. یہ مجھے پتہ ہے
کہ اسامہ کے بارے میں ایک پائلٹ ایک ہمارا ایئر فورس کے تھے وہ مارے گئے، اور استاد بھی تھے ایک افغانستان کے، دونوں افغانستان میں گئے کسی میڈیا کا انٹرویو کرانے کے لیے. اگر آپ ان کا نام لیں گی تو مجھے یاد آ جائے گا. ایئر فورس کے تھے اور وہ نواز شریف کے بھی بڑے قریب تھے، اور انہوں نے اسامہ بن لادن اور نواز شریف کی ملاقاتیں کروائیں، اور انہوں نے اسامہ بن لادن اور نواز شریف کا کیس ہائی کورٹ میں کیا تھا. معلوم نہیں وہ لال مسجد والوں کے بھی قریب تھے کہ اس کیس کا پھر کیا بنا. ویسے آپ خالد خواجہ صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ خواجہ خالد اللہ آپ کا بھلا کرے. ہی واز دا مین آف دی میچ، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دی تھی، اس کا کیا بنا اب مجھے نہیں پتا، میرے پاس تو کوئی تحقیقات نہیں ہے، لیکن خواجہ خالد کے پاس بہت ہی انفارمیشن تھی، اور جب میں منسٹر تھا تو وہ واقعی نواز شریف صاحب کے بہت قریب تھے. جو نواز شریف صاحب پہ باب الزام لگایا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے انہوں نے ملاقات کی، اس زمانے میں تو ہر کوئی ملاقات کر رہا تھا. ایک ہماری پالیسی ڈیفرنٹ تھی. پالیسی تو آپ کو شیخ رشید صاحب آپ حکومت میں تھے جس وقت بدلی ہے، اس سے پہلے کی ملاقاتوں پہ ہم الزام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تو 9/11 کے بعد پاکستان نے پالیسی بدلی ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پیپلز پارٹی یہ الزام دیتی ہے کہ وہ صرف اسامہ سے ملاقاتیں ہی نہیں تھی، بلکہ وہ بے نظیر کو ٹاپل کرنے کے لیے بھی آج بھی اسمبلی میں الزام لگا. یہ الزام ہے، میرے پاس کوئی اس کی شہادت نہیں ہے. لیکن جو بات میں نے ابھی آپ کو کہی ہے کہ پیٹر گیلبرتھ کے جعلی دستخط اس حسین حقانی نے میرے سامنے کی ہے، کیونکہ مجھے کہا گیا میرے دستخط انگریزی بتا دیں ڈیٹیل کس آف وقت کورس نواز شریف صاحب کا یہ ایڈوائزرز تھے اور میڈیا ایڈوائزرز تھے. تو انہوں نے جب یہ دستخط کیے پہلے مجھے کہا گیا مجھ سے تو پیٹر گیلبرتھ، میں نے کہا جی میری تو بی اے میں کمپارٹ تھی انگریزی میں، آپ کو پتہ ہے میں تو بی اے کمپارٹ سے کلیئر ہوا ہوں، میں کو انگریزی کا اتنا ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اس نے دستخط کیے اور اصل اور نقل ہم کافی سارے 4-5 لوگ تھے، پہچانے نہیں جا رہے تھے کہ اصل پیٹر گیلبرتھ کون ہے اور نقل کون ہے. ایسے زبردست دستخط کیے اس نے اور داد لی سب لوگوں سے. میاں نواز شریف نے کہا کہ دستخط کیے جائیں جعلی. بی بی میں اور کیا بول رہا ہوں، میں اردو میں ہی بات کر رہا ہوں نا. آف کورس ان کے سامنے ہی ہوئے، وہ بھی موجود تھے، وہ ہیڈ کر رہے تھے اس میٹنگ کو. اوکے اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں کریں شیخ صاحب. آپ ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹ. اینڈ ویلکم بیک. شیخ صاحب آج پرائم منسٹر گوادر میں ہیں، اس سے پہلے سندھ میں بھی گئے. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے کہ فوکس رہیں ڈیولپمنٹ کے اوپر. کتنی کامیاب جا رہی ہے ان کی یہ اسٹریٹجی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ سوال نہیں مجھے سنائی دیا صاف، آپ کی آواز. آج پرائم منسٹر گوادر میں تھے، اس سے پہلے سندھ گئے. پی ایم ایل این کی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فیصلے کے اوپر کوئی میں کامنٹ نہیں کروں گا، میں فوکسڈ ہوں ڈیولپمنٹ کے اوپر. کتنی کامیاب ہے ان کی اسٹریٹجی؟ دیکھیں اسٹریٹجیاں تو وہ کئی بنا رہے ہیں، اگر تو ان کی نااہلی کا فیصلہ ہو گیا تو ساری اسٹریٹجیاں دھری رہ جائیں گی. کیونکہ اس اسمبلی میں جو افواہیں آج چلی ہیں قومی اسمبلی میں کہ احسن اقبال آ رہا ہے یا صادق آ رہا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کہا پارٹی آپ کی ہے، پوچھتے مجھ سے ہو. آج سرکاری بینچ کے لوگ بھی میرے پاس آ کے بیٹھتے رہے جی کہ اگر کیس ہمارے خلاف ان کا فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا بھی آپ تو کہتے ہیں آپ کے حق میں ہو رہا ہے، تو وہ ایم این اے کہتے ہیں نہیں جی ہم بلف کھیل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کوئی بیوقوف لوگ تو نہیں ہے نا کہ ہم بلف کھیل رہے ہیں. سو اگر اسٹریٹجی الیکشن کمپین ہے، اگر اسٹریٹجی دیکھیں نا، گوادر جو ہے از ناٹ اے سمپل ون ایشو. گوادر از اے ہب آف ہارٹ آف آل دس سی پیک، اور جو 2185 کلومیٹر کا علاقہ ہم نے دیا ہے. اور جب ہم نے اس وقت گوادر کے بجائے آپ دیکھیں پسنی، ماروڑی، یہ 6-7 جتنی ورجن پورٹ ہیں یہ ساری چین کے ہی زیر اثر ہوں گی. فاصلہ کتنا ہے جی، آپ دیکھیں نا گوادر اور پسنی کا کتنا فاصلہ ہے، 100 کلومیٹر ہوگا بائی روڈ، اور پانی سے تو اور بھی کم ہوگا. ماروڑی کا اور ہمارا جو نیول ہیڈ کوارٹر ہے وہ کتنا دور ہوگا. سو یہ دنیا سیاست بدلنے جا رہی ہے اور ڈیپینڈ کر رہا ہے. چینی، ٹرکی، ساری دنیا اس پاناما کا ویٹ کر رہی ہے، پاناما کے فیصلے کا. یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے. یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ وہ سرکاری ذرائع سے الیکشن کمپین کر رہے ہیں تو یہ قوم پہلے جس دن نواز شریف صاحب سعودی عرب اپنی خواہش پہ بھیجے گئے تھے اور
زبردستی انہوں نے فوج کو مجبور کیا کہ ان کے یہ دستخطوں سے ان کو باہر بھیجا جائے. ان کا خیال تھا پیچھے کہرام مچ جائے گا, کوئی کہرام نہیں مچا, کوئی کہرام نہیں مچتا. اور اگر یہ الیکشن کمپین ہے تو پھر ایک بہت بڑا نواز شریف صاحب کو سیاسی یہ بھی ہوگا کہ ابھی اس وقت ان کی بہت بڑی میجارٹی ہے پنجاب میں, اور اس وقت وہ وہی اسٹریٹجی استعمال کر سکتے ہیں جو آصف زرداری نے سینٹ میں کی ہوئی ہے کہ بلاکج کیا ہوا ہے. وہ آئندہ آنے والی اسمبلی کا بلاکج کر سکتے ہیں, اتنی بڑی ان کی میجارٹی ہو جائے گی اگلی مارچ میں. تو یہ مسئلہ فیصلہ کرنا نواز شریف کا کام ہے, کیونکہ نواز شریف حمزہ عباس کو تو نہیں بنائے گا جی نگران, یا پرویز نثار کو تو نہیں بنائے گا, کسی قیمت پہ نہیں بنائے گا. ایسے ڈفر سے آدمی کو بنا دے گا 3 مہینے کے لیے. کون 3 مہینے کے لیے آئے گا, الیکشن کی طرف جائے گا. الٹیمیٹلی اگر فیصلہ بڑا ہو گیا تو نواز شریف مجبور ہو جائے گا بڑا قدم اٹھانے پر. اب بڑا قدم کیا ہوگا؟ اٹھانا اس نے, میں نے اٹھانا ہوتا تو اٹھا چکا ہوتا, عزت کی خاطر سٹیپ ڈاؤن کر چکا ہوتا. اگر عزت عزیز ہو اور حکمرانی اور دولت عزیز ہو تو اس میں اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں عزت بچاتا اور سٹیپ ڈاؤن کرتا. اور اگر کورٹ کے فیصلے سے سٹیپ ڈاؤن ہونا ہے, اگر کورٹ کے فیصلے سے سٹیپ ڈاؤن ہونا ہے تو اس میں اور ذلت اور رسوائی ہوگی. جو کلوز کوارٹرز ہیں پی ٹی آئی, جن آپ کا بھی پیٹیشن تھا, پی ٹی آئی کا بھی تھا, جماعت اسلامی کا, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی لگ رہی اور کچھ فیصلہ آ سکتا ہے جس سے دھچکا پہنچے. ایون ان کو بھی یہ امید نہیں ہے. آپ کو کیسے اس بات کی اتنی امید ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی؟ میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا عوام کوالیفائی ہوں گے. نواز شریف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ آئے گا, وہ لے ڈوبے گا ان کو. حدیبیہ پیپر مل کے جو $34 ملین کا کیس ہے وہ لنک ہے انہی فلیٹ کے ساتھ, اور اگر وہ اس کی اپیل کا حق مل جاتا ہے اور 164 کا بیان آدمی کو پھانسی پہ لے جاتا ہے, اسحاق ڈار تو صاف ہو گیا. اگر حدیبیہ پیپر مل کی اپیل کا حق دے دیتی ہے سپریم کورٹ تو وہ جج جس نے وہ اپیل ریجیکٹ کی اس کا تو پاناما میں اکاؤنٹ نکل آیا ہوا ہے, اس کا نام نکلا ہے. اور وہ نکلا کب ہے؟ جب اس کا فیصلہ سنا دیا. یہ سارے فلیٹ تب لیے گئے ہیں نواز شریف صاحب نے جب موٹر وے کے بعد, اور وہ مسٹر بروک شاطیں لے کے آتا تھا. مشرف تو وہ شاطیں خریدنے کے لیے تیار تھا ڈاکومنٹ. شوکت عزیز نے نواز شریف کو بچایا, ورنہ یہ ٹینٹا فش ہو جاتا, کیس ہی نہ لگتا, اور اس وقت تک قوم کی جان چھوٹ چکی ہوتی. رائٹ سر, اب جب فیصلہ آ جاتا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ اسمبلی کے اندر ریومرز تھی ناموں کے حوالے سے. یقیناً یہ ریومرز پھیلی ہوئی ہیں ہر طرف ایک ریومر ہے. لیکن اگر فرض کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن کا آ جاتا ہے یا کوئی اور اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ اس کے بعد الیکشن ہوں گے. دیکھیں جی, جب چیز شباب پہ ہو تو پھر شادی ہوتی ہے نا سیاسی طور پہ. الیکشن ہوں گے یا سلیکشن ہوگی یہ تو نواز شریف پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نواز شریف کی جو حکمت عملی اور جس کی ٹیم ہے, جن کو ساتھ لیے پھر رہا ہے, یہ شرارت کریں گے, یہ مستی کریں گے, اور یہ دھنگا فساد بھی کر سکتے ہیں ملک میں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ پر حملہ اس وقت کر سکتے تھے تو شاید آج بھی یہ ٹرائی کریں گے, لیکن یہ مارے جائیں گے. پنجاب میں رینجرز جو ہے, اور آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام اداروں کو کال کریں, تمام اداروں کو متنبہ کریں اور حکم جاری کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل طور پر سختی سے عمل کر درآمد کیے جائے. اور یہ وہ وقت نہیں ہوگا جسٹس سجاد شاہ والا, یہ وقت ہوگا کہ شام سے پہلے تن دیں گے اگر کسی نے تن بن 11 کی. تو میں پھر دہراتا ہوں, اگر سپریم کورٹ نے نااہلی کا فیصلہ کیا, اگر کسی نے مستی کی تو تن دیا جائے گا, اگر کسی نے تن بن 11 کیا تو. یہ خدائی فیصلے ہیں, اور اس کے آگے ہر دور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. آج نواز شریف کا سنڈے نہیں ہے, آج نواز شریف اترائی پہ ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم اور 6 دفعہ چیف منسٹر بننے کے بعد بھی یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ ٹرسٹی کون ہے اور بینیفیشری کون ہے. یار خدا کا خوف کا, یہ مستری مجید کے بیٹوں کے فلیٹ تو نہیں ہے کہ 8 سال سے لے کے 19 سال کی عمر میں یہ 800 کروڑ روپے کے فلیٹوں کے مالک بن گئے. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے, ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ انہوں نے اب یہ دے دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے
اور اگر میاں نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو عوام مانے گی نہیں. انہوں نے کہا پہلے ہائی جیکنگ کیس میں بھی انہوں نے فیصلہ خلاف دیا مگر مانی نہیں عوام. بھٹو صاحب کو پھانسی لگ گئی مگر مانی نہیں عوام. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا کلیئرلی یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عوام کے اندر جو بھی فیصلہ آ جائے. رانا ثناء اللہ کے اندر ابھی تک پیپلز پارٹی والی سوچ ہے, اس کو لتر پڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ کے دور میں. سو اس کا دماغی توازن ابھی تک جو ہے وہ سیاسی طور پہ اس نیج پہ نہیں ہے جو ایک وزیر کی مطلوبہ معیار کے لیے ضروری ہوتا ہے. میں اگر رانا ثناء اللہ صاحب آپ میں ہمت ہوئی تو آپ نکلنا اس دن, اگر فیصلہ خلاف آیا تو یہاں جشن ہوگا, اگر نہیں آیا تو ہم اسی تنخواہ پہ, میں تو جی قبول کروں گا اگر فیصلہ میرے خلاف آیا, اوپنلی آئی ول ایکسیپٹ دیٹ, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں یہ 5 جج پاکستان کی تاریخ میں اللہ نے ان کو ایسے مقام پہ کھڑا کیا ہے. آئی ایم مینٹلی امپریسڈ بائی دیز ججز. میں 126 دن عدالت میں ان کی جوڈیشل اکیڈمی میں بیٹھا ہوں, اس جوڈیشل اکیڈمی میں 126 دن میں بیٹھا ہوں. میں نے اتنے وثوق سے کبھی اسکول اور کالج بھی نہیں گیا. میری زندگی میں نہیں ہے کہ 126 دن مسلسل میں گارڈن کالج گیا ہوں یا کلاس میں گیا ہوں. ای خیال استو محال استو جنوں, کنٹین پہ تو شاید 126 دن میں بیٹھا ہوں لیکن میں کالج میں کلاس میں نہیں گیا. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ کیس. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ دی ڈیسیژن ول بی دی کوالیفیکیشن آف 20 کروڑ پیپل اینڈ ڈسکوالیفیکیشن آف ڈس آنیسٹ اینڈ سلگش پیپل. آپ نے کہا فیصلہ مانیں گے جو بھی فیصلہ آیا, مگر آپ نے یہ بھی کہا کہ یا نون کا جنازہ نکلے گا یا قانون کا, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کچھ اور فیصلہ آیا تو وہ غلط ہے. میں تو مان رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں بھائی یا نون کا ہوگا یا قانون کا ہوگا, ایک جنازہ اندر پڑا ہوا ہے. میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جی, پہلے دن میں سپریم کورٹ میں داخل ہوا, میں نے کہا تابوت نکلے گا. دنیا کہتی رہے, دیکھیں مجھے کوئی کہنے سے نہیں روک سکتا. یہ میری سوچ ہے, یہ میری سوچ ہے. میں پہلے دن سپریم کورٹ میں داخل ہوا, میں نے کہا کرپشن کا تابوت نکلے گا. اور اتنے خط جو ہیں وہ شہزادہ سلیم نے نہیں لکھے تھے جتنا قطری شہزادے نے لکھ دی ہیں. اور یہ ریسکیو 112 قطری خط ہے, یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کرے گا. ورنہ میرے جیسا یا مجھ سے بھی گیا گزرا تھکا ہوا آدمی کو کمبوڈیا, صومالیہ, ویتنام, ہوچی مین یہاں سے خط لے آئے گا جی, پھر آپ خط مان لیں کہ یہ ان کا مال ہے, پھر ٹیکس والے ٹھنگا دکھائیں گے لوگ. کیسے انڈونیشیا نے 9 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا جی, $9 بلین, 8, اور انڈیا نے کر لیا 8.3, برٹش نے کر لیا 3.3 پاؤنڈ اسٹرلنگ. ہم ٹھنگا نہیں اکٹھا کر سکے, 100 روپے کا $1 نہیں اکٹھا کر سکے, کیونکہ پرائم منسٹر از انوالوڈ ان دس کیس. اف دیر از اے نو نیم آف پناما, آپ دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح شمشمہ دکھانا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جی ہمارا سوئٹزرلینڈ سے مسئلہ طے ہو گیا ہے کہ ہمیں اکاؤنٹ دے گا. جو تم مانگو گے تو وہ دے گا نا. میں قوم کے ذریعے مطالبہ کر چکا ہوں کہ شیخ سعید کے اکاؤنٹ کا سب سے پہلے بتایا جائے کہ وہ کتنا سوئٹزرلینڈ سے لے کے گیا اور کہاں لے کے گیا, اس کا کتنا پیسہ وہاں جمع تھا, اور جب وہ سوئٹزرلینڈ سے نکلوانے گیا وہاں کون کون آدمی موجود تھا. رائٹ ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹ فیئر. وجہ آپ کے خیال سے دیکھیں ساری پارٹیاں متفق تھیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی متفق تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج شام کو متفق ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے رائٹ, کیونکہ سب پارٹیاں متفق تھی. صرف نوید نے یہ کہا کہ میں اپنی پارٹی سے کورٹس کے بارے میں پوچھ لوں. وہاں گئے تو انہوں نے 9 نکات نکال دیے. آصف زرداری صاحب نے اے پی سی بگرائی. میں نے آصف زرداری صاحب کو کہا کہ یہ تیرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں, ہم سب اتفاق کر رہے ہیں. شیر پاؤ صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے. اور میں نے اس کو کہا آصف زرداری کو کہ تو بتا کہ تو نواز شریف کے ساتھ ہے, یہ مخالف ہے. ایک طرف ہو نا, یا ہاتھ آسمان پہ لگا یا پیر زمین پہ لگا. تو نے کورٹس کے بارے میں تو جج بلا لیا ہمیں, تو پیناما لیکس کے بارے میں کیوں نہیں بلاتا؟ تو پیناما لیکس اور ڈان لیکس کی بھی بات کر. اس نے کہا میں ہوں تو خلاف, لیکن یہ ہوں یہ وہ بھی ایسے ہی زگ زیگ کی طرف چلا گیا. سو کورٹس ٹھیک ہو جائیں گی, جن کی کورٹس ہیں وہ جانے اور یہ جانے. اور اگر جو لوگ اپنے مطالبے کچھ منوانا چاہتے ہیں کورٹس کی بحالی کے لیے اور کورٹس میں ووٹ ڈالنے کے لیے,
کیونکہ ایک ایسا وقت ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ووٹ نہ دے تو یہ بل نہیں پاس ہو سکتا. سو اس لیے جن کا کورٹ کا ہے, جن کا کیس ہے, وہ ووٹ بھی ڈلوا لیں گے اور بل بھی پاس کروا لیں گے. ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رائٹ. ایک زدائی صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی. بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ نے اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی دی ہے, لیکن بلاول بھٹو کی سیاست کیوں بار بار ٹیک آف کرتی ہے پھر رک جاتی ہے, پھر ٹیک آف کرتی ہے پھر رک جاتی ہے؟ وہی بات جو میں نے آصف زرداری صاحب کے منہ پہ کہی, اگر آپ کو اس کو فری ہینڈ دیں تو شاید اس کی سیاست چمکنے کے چانسز ہوں, ورنہ اب آپ کا وقت نہیں ہے پنجاب میں. وہ ان کو بات بری لگی. جب ان کے باپ کا انتقال ہوا تو میں افسوس کرنے گیا تھا. اس وقت میرا خیال تھا آصفہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. میں نے دعا کے بعد ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا اور میں نے انہیں کہا کہ آصفہ کو آپ موقع دیں. اب صورتحال یہ ہے کہ جب بلاول کیس داخل کرنے جاتا ہے الیکشن کمیشن میں, اپنے الیکشن لڑنے کا والد بھی داخل کر دیتا ہے. جب والد کی وہاں پٹیشن آئے گی الیکشن کمیشن میں, اتنا بڑا ملبہ آ جائے گا کرپشن کا, اعتراضات کا, جائیدادوں کا, تو ظاہر ہے وہ بیٹے پہ بھی پڑے گا. الٹیمیٹلی بیٹا وارث ہے, اور پاکستان میں ہر کرپٹ آدمی اپنی دولت جو ہے اپنی بیٹوں کے نام رکھتا ہے. خود نواز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں کہا کہ میرا دماغ خراب ہے, کوئی بندہ اپنے نام اپنی دولت رکھتا ہے. سو میں نے جو بات کہی وہی قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ ایز فار ایز اگر اس کا انڈر دی امبریلا آف آصف زرداری ہوگا بلاول, اس کی پاکستان میں سیاست نہیں ہو سکے گی, اور پیپلز پارٹی میں برا وقت بھی آ سکتا ہے. کیونکہ یہ تحریک انصاف ہے جو ان کے لوگوں کا یہ ہے کہ تحریک انصاف میں جب کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں, وہاں پارٹی میں لوگ ہیں وہ ان کے رستے میں رکاوٹ بنتے ہیں, پھر وہ مجبوراً پیپلز پارٹی میں ہیں. اب پیپلز پارٹی الیکشن آئندہ عمران خان اور نواز شریف کا پنجاب میں, باقی صوبوں پر میری اتنی اسٹڈی نہیں ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا آپس میں مقابلہ ہوگا. رائٹ سر. مردم شماری ہو رہی ہے, اچھی خبر ہے بڑے عرصے کے بعد, لیکن اس سے آپ الیکشن کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اگر تو مردم شماری سے سیٹوں میں فرق پڑتا ہے پھر تو سیاست میں فرق پڑتا ہے, کیونکہ لاہور میں 42-43% جو ہے نقلیں مکانی ہوئی ہے, اور کراچی میں بہت بڑی نقلیں مکانی ہے, وہاں اگر سیٹیں بڑھ جاتی ہیں. سو مردم شماری جو 19 سال سے نہیں ہوئی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انتشار بڑھے نہیں. اب جو ہمارے فاٹا میں ایم این اے ہیں, انہوں نے آج بائیکاٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگ ابھی واپس ہی نہیں آئے, گھروں میں ہی نہیں آئے, آپ نے پیچھے مردم شماری شروع کر دی ہے. سو مردم شماری جو ہے وقت اور وطن کی ضرورت بہت ہے, لیکن بڑا حساس ویپن ہے. اور پٹھان یہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری پنجابیوں کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. اس ہفتے 10-15 دنوں میں پٹھانوں کے بڑے ایکشن ہے اور ان کو بہتر طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے. سر آبجیکٹیولی اگر جو پنجاب پہ بار بار الزام لگا کہ پختونس کے خلاف وہاں پہ کام ہو رہا ہے, ایکشن ہو رہا ہے, انکمپٹنس ہمیں نظر آئی, آپ کے خیال سے ہے تعصب ہے وہاں پر پختونس کے خلاف جو بار بار شکایت کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی, جماعت اسلامی بھی, اے این پی بھی؟ دیکھیں, میں تو یہ چوکیوں پہ دیکھتا ہوں جہاں تلاشیاں ولاشیاں ہوتی ہیں, پختونوں کے ساتھ زیادہ ہی ہے جی, بڑی معذرت کے ساتھ. اگر پختون میرے سپورٹر ہیں, باجوڑی بھی اور مہمند والے بھی اور دوسرے علاقہ غیر والے بھی, تو کئی ٹیکسی ڈرائیور آتے ہیں, انہیں مجھے کہتے ہیں کہ شیخ صاحب ہماری داڑھی اور ٹوپی دیکھتے ہیں نا تو پولیس ہمیں روک لیتی ہے. سو ہم اسلام آباد سواری لے کے جاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ اگر اول تو ہمیں سواری نہیں ملتی اسلام آباد کی, اگر ملتی ہے تو ہماری داڑھی اور ٹوپی کی وجہ سے پولیس والا ہمیں سائڈ پہ لگا کے ہمارے کاغذات زیادہ دیکھتا ہے دوسرے لوگوں کے. یہ ان کی ریزرویشن ہے جو انہوں نے میرے سامنے کی, میں نے قوم کے سامنے کر دی. رائٹ, ویری ویل سیڈ اباؤٹ دیٹ. شیخ صاحب, پی ایس ایل میں پہلے بھی کئی دفعہ ہم نے دیکھ لیا, آپ نے کئی دفعہ ثبوت دیا کہ آپ عوامی لیڈر ہیں, عوام کی پلس کو سمجھتے ہیں. پی ایس ایل میں بھی آپ نے وہ پلس سمجھی اور تمام کراؤڈ کو اپنی طرف متوجہ بھی رکھا. پی ٹی آئی سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ نہیں سمجھ سکی, اور پی ٹی آئی بھی کیا صرف عمران خان سے یہ غلطی ہوگی, ان کو سمجھ نہیں آیا عوام کا موڈ کس طرف ہے؟ دیکھیں, عمران ایک بڑا لیڈر ہے, میرا دوست ہے, اور میں نے ایک دن پہلے کوشش کی تھی لیکن اس کا وہ اس پہ ایگری نہیں ہوئے, تو پھر میں نے خود زبان دے دی تھی, میں چلا گیا, مجھے اس نے روکا.
کافی نہیں کی میں نے, اتنی کی کہ یار چلتے ہیں دونوں بھائی چلتے ہیں, تم بلہ ہمارے اٹھانا پاس اطلاعات ہے آپ نے کافی کوشش کی تھی, کندھے پہ تم بلہ اٹھانا, آپ دیکھنا وہاں کیا ہوگا. تو میں نے 500 روپے کا ٹکٹ لے لیا, ادھر زلزلہ آ گیا. 500 روپے میں گیا تو آپ یقین جانے میری زندگی میں شیخ رشید زندہ باد کے اتنے نعرے میں نے کبھی نہیں سنے. جب میں 7 سال کی جیل سے بھی رہا ہوا, شیخ رشید زندہ باد. پھر وہ مجھے آگے لے گئے 4000 روپے, ادھر بھی یہی تھا گو نواز گو, پھر 8000, پھر 12000 روپے میں جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں وی آئی پی انکلوجر میں چلے جاؤں, وہ میں کبھی نہیں جاؤں گا. یہ بھی میرے پاس سارے ٹکٹ میں نے احتیاطاً لے کے رکھے ہوئے تھے, 500 روپے کا بھی, 4000 روپے کا بھی, 8000 روپے کا بھی اور 12000 روپے کا بھی. اور نجم سیٹھی صاحب نے یا کسی اور مہربان نے 2 پاس مجھے بھیجے وی آئی پی انکلوجر کے, اور میں ادھر نہیں گیا. میں عوام میں بیٹھا, عوام نے جتنی محبت دی میں ان کا مشکور ہوں. اور میں نے نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا ہے ذاتی, کہ لاہور میں آپ کا قلین کھینچا جا رہا ہے. میں نے لاہور کی سیاست نہیں کی, لاہور میں جلسے کیے ہیں شورش سے لے کے اور احتشام الحق سے لے کے اور تاج پوری تک. میں لاہور کے مزاج کو ایز اے اسپیکر سمجھتا ہوں. لاہور نے جس جوش سے گو نواز گو کا نعرہ لگایا, گو کہ میری یہ تخلیق ہے, بی بی سی نے اس پہ پروگرام کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے, مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی پرفارمنس ہوگی. شیریں مزاری شزاری اس نعرے کے خلاف تھی میری بہن, وہ کہتی تھی شیخ رشید تو بڑا انتہا پسندی کا نعرہ لگا گیا فیصل آباد میں. لیکن آج یہ نعرہ قومی بن گیا کیونکہ نواز شریف صاحب آپ ڈیلیور نہیں کر پائے. جس بھاؤ سے آپ بجلی لینے جا رہے ہیں, جس طرح نندی پور ناکام ہوا ہے, جس طرح قائد اعظم سولر ناکام ہوا ہے, اس طرح ساہیوال بھی ناکام ہوگا. اسی طرح آپ کا کراچی جو ہے, کہاں آپ کے پاس $1 بلین ہوں گے کوئلہ لانے کے سالانہ. یہاں آپ کا فائنینشیل کھاتا بہت بری طرح الجھنے جا رہا ہے اس 2017 میں. کہاں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. سو آپ لوگوں کو لالی پاپ دیں جو آپ کی عادت ہے, اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے سارے باتیں کریں, اور آپ یہ گوادر کو کیش کر رہے ہیں. یہ گوادر تو جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا, پھر اس گوادر کو آصف زرداری نے شروع رکھا. آصف زرداری نے یہ پیمنٹ کرائی گوادر پورٹ کی سنگاپور والوں کو اور چائنیز کے حوالے کروایا. جنرل احسان نے بڑا سٹینڈ لیا مشرف کے دور میں گوادر پورٹ میں. آج تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ان کی گورنمنٹ میں یہ شروع ہوا, یہ ان کا ویژن تھا. آج گوادر میں یہ کہا پرائم منسٹر نے. میں وٹنس ہوں اس کا, میں خود وٹنس ہوں کہ عقیل ڈیڈی صاحب اور بابر غوری صاحب اور NLC یہ ان کے شیئر ہولڈر تھے. اور ایک صاحب نے جو آصف زرداری صاحب کے بھی دوست ہیں, بزنس کے بہت بڑا نام ہے, انہوں نے کم قیمت پر پھر یہ چائنیز کو لے کر ان سے دیے تاکہ یہ شروع ہو. اور جنرل احسان اس کا خالق تھا. میں اس میٹنگ میں موجود تھا جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ سنگاپور سے لے کر چائنا کو دیا جائے. اب قسمت کا یہ دھنی ہے کہ یہ ایسا تاثر دے رہا ہے کہ اسی نے کیا تو کیا ہو سکتا ہے. Right, Sheikh Saab, thank you so much for giving us time. آج اہم باتیں شیخ رشید صاحب کی. Do give me your feedback on Facebook page or on my Twitter account. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.